کہ مدد منگوایا رب نے دو سے، اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ رب نے کہا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ کہ سورہ بقرہ میں ہے، آگے کا حصہ دونوں جگہ الگ ہے۔ پہلی جگہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ صبر اور صلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ بعض علماء نے اس آیت میں صبر سے مراد روزے کو لیا ہے، کہا کہ روزہ بھی صبر ہے، آدمی کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ صبر ہے، اور صبر کا امانہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب صبر اور نماز سے مدد لو، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اس سے کچھ بریلوی علماء حضرات قرآن کا معنی بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، مدد مانگو۔ صبر اللہ ہے کیا؟ نماز اللہ ہے کیا؟ نہیں، صبر اللہ والا ہے، نماز اللہ والی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اور اللہ والی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر لگائیے ان کے یہاں۔ اس پہ کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ غصے والی بات ہے کہ قرآن اللہ کے کلام کی تحریف کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کا وسیلہ اللہ کے پاس لگاتے ہیں، تین جائز ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ، صفات علیہ کا وسیلہ، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کر، تو رزاق ہے، روزی دے، یہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہوا۔ ایک ہوا نیک زندہ موجود اور قادر آدمی سے یہ کہنا کہ دعا کر دیجیے، یہ وسیلہ جائز ہے، اس کی دلیلیں ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا، جیسے غار والوں نے لگایا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تو ہم کو اس مصیبت سے بچا دے، تینوں نے دعا کی، ایک تھوڑا تھوڑا کھسا گیا، ٹائم نہیں ہے لمبی روایت کا۔ نیک اعمال کا وسیلہ لگانا جائز وسیلہ ہے، شخصیات کا، بزرگوں کا، فلاں اور فلاں کے حقوق کا وسیلہ لگانا ناجائز ہے، حرام ہے، کوئی بھی ہو، حضرت امام حنیفہ سے لے کے تمام ائمہ سلف، صحابہ، تابعین، کسی نے شخصیات کا وسیلہ نہیں لگایا، سب نے حرام کہا۔ امام حنیفہ، امام یوسف وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخصیت کا وسیلہ لگاتا ہے تو وہ حرام ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسولوں کی کہیں وسیلہ کیوں نہ ہو۔ بریلوی حضرات تو لگاتے ہیں، ہمارے دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں، حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بھی عقیدے کے خلاف ہے، قرآن حدیث کی دلیل تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ میں سخت کلامی کر رہا ہوں، صحیح بات ہے، یہ جھلاہٹ نہیں ہے، افسوس کا اظہار ہے کہ ایک آدمی کو قرآن حدیث کی دلیلیں دے تو اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، یہ کہنا پڑتا ہے فلاں آپ کے امام بھی بولتے ہیں تب مانے گا۔ عجیب بات، یہ ایمان نہیں ہے، تو حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کبھی کبھی شرک تک جائے گا۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب اس جملے کو آج مسلمانوں کے ماحول پر جوڑ لیجیے۔ میں گزشتہ 2-3 ہفتوں سے یہ خطبے دے رہا ہوں الگ الگ مسجدوں میں کہ دنیا میں جو مسلمانوں کو مصائب پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، شریعت سے انحراف ہے، ایک۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ہفتے دیا کہ المومن ہے، انصاف کرنے والا ہے، سچوں کی سچائی کی تصدیق اور بروں کو برائی کا بدلہ دینے والا، اچھوں کو اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ تو دنیا میں کوئی برائی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی اچھائی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اچھائیاں کر کے بھی پریشان ہوں تو کیسے ملے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کے ساتھ اقبال